بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نشست کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ادا کی جانے والی مختلف رسومات اور مختلف افعال ان کا کیا حکم ہے، اور ایک آدمی اگر باوجود قدرت کے استطاعت کے روکنے کے نہیں روک رہا تو اس کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اسے فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے خوشی اور غمی دونوں کو منانے کے طریقے بتائے ہیں۔ خوشی کس طریقے سے ہوگی، یہ خوشی اللہ کی رضا والی خوشی کیسے بنے گی، اس کا طریقہ موجود ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی شادیاں کی اور اپنی اولاد کی شادیاں کرائیں، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ان کی شادیاں جس انداز سے سر انجام پائی ہیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح سے اپنی خوشی کو منائیں۔ شادی کے اندر مختلف ہندوانہ رسومات کرنا، جیسے مہندی کے لیے مرد اور عورتوں کا مہندی کی رسم کے لیے جمع ہونا، اور اس سے پہلے کی کئی ساری رسومات ہیں۔ ایسے ہی شادی کے موقع پر فوٹوگرافی کرنا، ویڈیو بنانا، مووی بنانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا۔ ایسے ہی شادی کے موقع پر مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا، اور عورتوں کا بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے آنا، سج دھج کر مردوں کے سامنے آنا، خوشبو لگا کر مردوں کے سامنے آنا، یہ تمام چیزیں شادی کو بابرکت نہیں بناتی بلکہ موجب وبال بنا دیتی ہیں، شادی کی جو برکات ہیں ان کو ختم فرما دیتی ہیں۔ ایک گھر کا بڑا سربراہ، وہ والد ہو یا بڑا بھائی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مخالفت میں ہیں، گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے باپ کی ذمہ داری بنتی ہے تمام رسومات سے شادی کو پاک کرے، تمام وہ ایسے کام جو حرام ہے، ناجائز ہے، ان سے شادی کو محفوظ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے کسی برائی کو روکنے کی تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی سے روکے، اگر برائی سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ دل سے برا جاننا یہ ادنا درجے کا ایمان ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، روک سکتے ہیں نہیں روک رہے، زبان سے روک سکتے ہیں نہیں روک رہے، اور کم از کم درجہ دل سے برا رکھنے کا وہ بھی نہیں کر رہے، ادنا درجے کا ایمان دل سے برا رکھنے کو کہا، اور اگر کسی نے اس کو برا ہی نہ سمجھا، یعنی گھر والوں کو ہر طرح کے ناجائز اور حرام فعل کرنے کی، کام کرنے کی اجازت دے دی جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے، اور روکا نہیں، تو یہ آدمی کا ایمان کہاں بچتا ہے، کہاں اس ایمان کا لیول جاتا ہے۔ اس لیے شادی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور اس کا اعراض کرنا موجب وبال ہے۔ تو اس شادی کے رشتے میں جو آپ اپنی اولاد کو اس نئے رشتے کے بندھن میں باندھ رہے ہیں، تو اس کے لیے اسلامی حدود و قیود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ شادی کل قیامت والے دن بھی وبال کا ذریعہ بنے گی، اور دنیا میں بے برکتی اور نحوست کا ذریعہ بنے گی۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر یا نماز کے علاوہ اپنی انگلیوں کا چٹکانا کیسا ہے؟ تو انگلیوں کا چٹکانا نماز کے اندر مکروہ ہے، اور غیر نماز میں بھی ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، بری عادت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر بچے کے والدین کی طرف سے، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی طرف سے بچے کو کچھ ہدیے تحائف دیے جاتے ہیں، کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب تک عورت چلے میں ہوتی ہے وہ پیسے
بچے کے کاؤنٹ نہیں کیے جاتے، ان بچوں کو ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ جب عورت چلا مکمل کرتی ہے اس کے بعد ان بچے کے پیسوں کو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے اور بچے کے خوش قسمت اور بدبخت ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس سے فال نکالا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں۔ بچے کو جو پیسے بڑوں کی طرف سے ملتے ہیں وہ شفقت اور محبت اور ہمدردی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا وہ بچے کے والدین کے تعاون کے طور پر ہوتے ہیں۔ ان پیسوں کے ساتھ بچے کا خوش بخت ہونا یا بدبخت ہونا اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ایسا نظریہ رکھنا اور ایسا ذہن رکھنا بھی دین اسلام کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔